کچھ نہ رستے کا پتہ ہم کو نہ منزل کی خبر، جا رہے ہیں جس طرف ہم کو لیے جاتا ہے دل۔ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی یہ شعر اللہ کی محبت میں پڑھا کرتے تھے۔ کیا ہو گیا؟ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کسی ایک ٹاپک کو لے کے بیان شروع کرتے تھے بعض دفعہ، جیسے غیبت کے خلاف بیان کرنا ہے یا حسد کے خلاف بیان کرنا ہے، درمیان میں کہیں اللہ کی محبت کا ذرا سا تذکرہ آ جاتا نا تو ان کا پورا ٹاپک ہی چینج ہو جاتا تھا۔ پھر وہ اللہ کی محبت میں اشعار پڑھنا شروع، ایک دم ان کی جو کیفیات ہیں وہ نظر آتا تھا چینج ہو گئی ہیں۔ بس اللہ کا نام لینے میں، اللہ کی صفات بیان کرنے میں، اللہ کی محبت کی باتوں میں ان کو بہت مزہ آتا تھا، تو وہ ٹاپک ہی چینج ہو جاتا تھا ان کا۔ اس وقت یہ شعر پڑھتے تھے کہ ہماری منزل تو کچھ اور تھی جو بیان ہم لے کے چلے تھے، لیکن دل ہمیں کہیں اور لے گیا۔ ہمارے حضرت کے بھی عجیب ہی حالات تھے، بیان سے پہلے نا اتنی لمبی دعا کرتے تھے کہ ہم کہتے تھے، کیونکہ عصر سے مغرب تک بیان کا ٹائم ہوتا تھا، دور دور سے لوگ آتے تھے۔ ہمارے حضرت کا معمول نہیں تھا ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے کا، جب بھی کوئی دعا کا کہتا ہاتھ اٹھائے بغیر ہی اس کے لیے دعا کر دیتے تھے۔ اب ہمیں بھی چونکہ حضرت سے محبت ہے نا، تو ہمیں بھی دل ہمارا کہیں اور لے کے جا رہا ہے، جو اصل بیان کا ہدف تھا اس سے دل نے ہمیں کیا کر دیا ہے، ہٹا دیا ہے۔ تو وہ کیا کرتے تھے، عصر سے مغرب ٹائم ہے، دور دور سے لوگ بیان سننے آئے ہیں، تو بیان سے پہلے وہ دعا کرتے تھے ہاتھ اٹھا کے۔ وہ دعا بعض دفعہ اتنی لمبی ہو جاتی تھی، انفرادی دعا ہوتی تھی، اجتماعی نہیں، خود ہی اپنی دعا مانگ رہے ہوتے تھے۔ دعا یہی مانگتے تھے کہ اللہ بیان وہ کروا دے جس کی لوگوں کو ضرورت ہو۔ وہ بعض دفعہ اتنی لمبی دعا ہو جاتی تھی کہ بیان کے لیے ٹائم بہت تھوڑا بچتا تھا، تو ہمیں تھوڑا غصہ بھی آتا تھا، حیرانگی بھی ہوتی تھی کہ اتنی دور دور سے لوگ آئے ہیں، دعا تو آپ کسی اور ٹائم مانگ لینا، لیکن آپ تو دعا میں ہی سارا ٹائم لگا دیا آپ نے۔ وہ حضرت کہتے تھے کہ میں ہاتھ اٹھا کے جب دعا مانگتا ہوں نا، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہوں تو کسی اور ہی دنیا میں پہنچ جاتا، بس پھر وہ اسی میں حضرت کو اتنا مزہ آتا تھا کہ بیان گیا تیل لینے بیان کیا ایسی کی تیسی، آئے ہمیں تو اب اللہ سے جب مانگنا شروع کیا ہے تو اس میں، لیکن وہ پھر تھوڑی دیر کا بیان ہوتا تھا، حالانکہ نہ کوئی اس میں زمین آسمان کے قلابے ملائے جاتے تھے، نہ کوئی خطابت کے جوہر، سیدھے سادے بیانات ہوتے تھے، لیکن ان بیانات نے ایسی لوگوں کی زندگیوں کو چینج کیا ہے۔ آج لفاظی بہت ہے، درد دل مارکیٹ سے شارٹ ہے، درد دل نہیں۔ تو ان کی دعا دیکھ کے نا، اتنی لمبی دعا کے بعد بیان شروع ہوتا تھا، پھر اس دعا کے آثار ان کے بیان میں جھلک رہے ہوتے تھے۔ تو وہ جب کوئی ٹاپک لے کے چلتے، درمیان میں کہیں اللہ کی محبت کی بات آ گئی نا، تو ان کا پورا بیان چینج ہو جاتا تھا۔ وہ پھر اللہ کی محبت میں اشعار بہت یاد تھے ہمارے حضرت کو، اتنے اشعار یاد تھے کہ ایک دفعہ کسی نے ان کو کیسٹ دی کہ آپ کو جتنے اشعار یاد ہیں نا اس کیسٹ میں ریکارڈ کر دیں۔ میرا خیال ہے 1.5 گھنٹے کی وہ کیسٹ تھی۔ تو حضرت شاعری کرتے 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 کیسٹ پلٹ دی، کرتے کرتے کیسٹ ختم ہو گئی، مگر حضرت کے اشعار ختم نہیں ہوئے، اور وہ سارے اللہ کی محبت میں اشعار پڑھتے تھے۔ تو اس وقت حضرت یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ جب اللہ کی محبت پہ بات شروع ہو جاتی تھی نا، تو پھر کہتے تھے کہ کچھ نہ رستے کا پتہ ہم کو نہ منزل کی خبر، یعنی بیان میں تو اب ہمارا منزل پتہ ہی نہیں، ہم کیا ٹاپک لے کے چلے تھے، جا رہے ہیں جس طرف ہم کو لیے جاتا ہے دل۔ اب تو دل نے ہم سے جو کہلوا دیا اب تو ہم وہی کہیں گے، لیکن وہ تو اللہ کی محبت میں تھا نا، وہ تو وہاں تو ٹاپک سے ہٹ جانا ہی ٹاپک تھا۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا شعر ہے نا کہ یہاں تو عین منزل ہے، وہ کیا ہے یار، تھکن سے چور ہو جانا۔ اللہ کی محبت کی جو راستہ ہے نا، اللہ کی محبت میں آپ جو راستہ طے کرتے ہو اللہ کو پار کرنے کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کو حاصل کرنے کے لیے آپ جو راستہ طے کرتے ہو نا، اس طے کرنے میں تھک جانا یہی منزل ہے۔
عاشق کے لیے. دیکھو آپ جب کسی ہدف پہ چلتے ہو, راستے میں تھک گئے آپ, تو منزل تک پہنچنا مشکل ہو گیا نا, تو وہ آپ کا سفر کیا ہو گیا؟ ضائع. لیکن حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب رحمہ اللہ نے بڑا پیارا شعر کہا کہ اللہ کی راہ میں اللہ کو پانے کے لیے تھک جانا ہی منزل ہے. اللہ یہی چاہتے ہیں کہ تھک جاؤ بس, تم اس تھکاوٹ سے ہی میں ملوں گا. کیا کریں, وہ ذوق ہی نہیں ہے. ابھی میں کرکٹ کی باتیں شروع کر دوں, ابھی میں عمران خان پہ وہ سیاسی تبصرے شروع کر دوں, شادیوں کی باتیں شروع کر دوں, بہت مزہ آئے گا ایک دم. اچھا, جس کی زیادہ شادیاں ہوتی ہیں نا, اس کو اللہ کی محبت کی باتیں بہت جلدی سمجھ میں آتی ہیں, کیونکہ دکھی دل ہوتا ہے نا, ٹوٹا ہوا دل, اجڑا ہوا. وہ کہتے ہیں مجھ سے اللہ کی محبت ہی کی باتیں کیا کرو, عورتوں کی باتیں مجھ سے, یہ کنواروں کے شوق ہیں کہ اللہ کی محبت کے بجائے خواتین کی باتیں کرو, شادیوں کی باتیں. لیکن جب ہو جاتی ہے نا دو تین, تو پھر آدمی کہتا ہے یار اللہ کی محبت کی باتوں میں اللہ نے بڑا مزہ رکھا ہے. یہ بھی ایک فائدہ ہے. تو حضرت یہ شعر پڑھا کرتے تھے بڑے مزے سے کہ یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا. پھر حضرت ایک اور شعر پڑھتے تھے, مجھے تو شاعری کا زیادہ ذوق نہیں ہے تو مجھے پورے شعر یاد نہیں رہے. وہ ایک اور شعر پڑھتے تھے, بس ایک بجلی سی پہلے کوندی پھر آگے کی کچھ خبر نہیں ہے, مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے جگر نہیں ہے. یعنی اللہ کی محبت میں ہم دل بھی گنوا بیٹھے اور جگر بھی. پہلو کو دیکھ رہے ہیں تو نہ دل نظر آ رہا ہے ہمیں, نہ جگر نظر آ رہا ہے. تو محبت کے اصول تو کچھ اور ہوتے ہیں نا, اس میں تھوڑی انسان پابند ہوتا ہے. آپ نے اپنی محبوبہ کو ٹائم دیا 10 منٹ کا ملاقات کا, تو ایسا تھوڑی ہوگا آپ اینڈ ٹائم پہ پہنچے, ٹھیک اسٹاپ واچ لگا کے 10 منٹ کی میٹنگ ہوئی, اچھا جی میٹنگ برخاست, ہمارا آپس کی میٹنگ 10 منٹ کی طے ہوئی تھی, چلتے ہیں, آپ اپنا خیال رکھیے گا, مجھے بھی, میرا بھی رکشا کھڑا ہوا انتظار کر رہا ہے. ایسے ہوتا ہے؟ وہاں تو ٹائم ویسٹنگ ہی کیا ہے, مطلوب ہے. وقت کا ضائع کرنا ہی عاشق کے لیے کہ بھائی ٹائم ویسٹ کرو, ہمارے اس لیے ہیں. ہاں کوئی بزنس کی میٹنگ ہو رہی ہے یا کوئی اور کوئی کسی کو, اس میں آدمی ٹائم دیکھتا ہے, بھائی 10 منٹ 15 منٹ ہو گئے بس, اب جاؤ یار, اپنا دماغ کیوں کھا رہے ہو ہمارا. وہ بار بار میں واقعہ سناتا ہوں نا حضرت موسیٰ علیہ السلام والا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جب اللہ سے کلام ہوا, اس واقعے سے میں ایک سبق دلاؤں گا آپ. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم جب ذکر کرتے ہیں تو ذکر میں مزہ نہیں آتا. حدیث میں آتا ہے نا 100 دفعہ صبح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت. کیسا مزیدار کلمہ ہے, کیسا مزیدار کلمہ ہے. چائے بڑی خاندانی چیز ہے یار. آپ کو ایک بات, جب آدمی 24 گھنٹے چائے نہ پیے نا, پھر چائے پی کے بیان کرے تو عجیب ہی لطف آتا ہے اس میں. میں نے کافی دیر بعد اب چائے پی ہے نا, اور کڑک دودھ پتی, تو میری کھوپڑی ایک دم ایکٹیو ہو گئی ہے آج. تو سوچو سٹے میں کیا ہوگا. ہم خام میں چرسیوں کو برا بھلا کہتے ہیں, ہیروئنچیوں کو بھلا بھلا کہتے ہیں. تو میں نے اکثر دیکھا جب میرا دماغ تھکا ہوا ہوتا ہے بیان نہیں ہوتا, دماغ فریش ہوتا ہے تو اس کے اثرات بیان میں بھی آ رہے ہوتے ہیں. دماغ چلتا ہے, تو میں بھی نا کڑک سی دودھ پتی نہیں پینی چاہیے, عادت خراب کر دی نا ہم نے. تو کیا کہہ رہا تھا یار میں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے میں ایک سبق دلاؤں گا. بہت سے لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ یہ جو ذکر اللہ ہے نا, معاذ اللہ یہ ٹائم ویسٹنگ ہے. نہ ہم کوئی ترقی کر رہے ہیں اس میں, نہ ہم انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. اب آپ جتنا دیر ذکر میں لگاتے ہو, یہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح کتنی مزیدار ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد. بعض روایات میں یحیی و یمیت بھی ہے, بعض میں اس کے بغیر بھی ہے. یحیی و یمیت وہو حی لا یموت وہو علی کل شیء قدیر. یہ حدیث میں آتا ہے جس نے 100 دفعہ صبح پڑھا تو کوئی شخص اس سے زیادہ نیکیاں اپنے اعمال میں جمع نہیں کر سکتا سوائے اس شخص کے جو 100 سے زیادہ دفعہ پڑھ لے. اب یہ جو ہمارا پڑھا لکھا طبقہ ہے نا, وہ کہتا ہے یار یہ ٹائم ویسٹنگ ہے. یہ کیا ہے بھائی, اتنی دیر میں کسی غریب کو کھانا کھلا دو, کیا خیال ہے,
آپ نے دیکھا ہوگا نا کچھ لوگ مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو ہمارا لبرل طبقہ ان کو بے وقوف سمجھتا ہے کہ یار اتنی دیر میں بزنس کر لیتے, اتنی دیر میں کچھ اور کر لیتے, کچھ ہی غریب کو کھانا کھلا دیتے, یہ کر لیتے وہ کر لیتے. اس کی اپنی فضیلت ہے, اس کی فضیلت کا انکار نہیں ہے, اس کی اپنی فضیلت ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ, ہمارے نیک بندے ہماری محبت میں غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں. کھانا کھلانا اپنی جگہ, لیکن ذکر کی فضیلت اپنی جگہ. ذکر کی اتنی فضیلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر کرنا. یہ جو تسبیحات ہیں, صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا جہاد سے بھی افضل ہے؟ یعنی ہم تو فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں, ورنہ ہمیشہ ہم نے سنا سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ جہاد ہے. آج ہم فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ ذکر اللہ. آپ نے فرمایا جہاد سے بھی افضل. یہاں تک کہ تم اللہ کے راستے میں گھوڑا لے کے نکلو اور تمہارے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی جائیں, اس سے بھی زیادہ افضل ہے کہ اللہ کا ذکر کرو. اب علماء نے تطبیق دی ہے کہ بھئی زیادہ تر حدیثوں میں تو ہے کہ جہاد افضل ہے, لیکن اس حدیث میں کیا آ رہا ہے؟ ذکر افضل. تو تطبیق یہ ہے کہ ثواب کے اعتبار سے تو جہاد ہی افضل ہے, ظاہر اس میں قربانی زیادہ ہے, لیکن ذکر کو افضل اس لیے قرار دیا گیا کہ جہاد کا مقصد بھی کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کی یاد اور اللہ کی عبادت پر لانا. تو مقصد کے اعتبار سے کیا چیز افضل ہے؟ ذکر. کیونکہ جہاد مقصود نہیں ہے, ذریعہ مقصود ہے. جہاد مقصود نہیں, کیونکہ فقہا لکھتے ہیں کہ جہاد میں کوئی بھی کام ایسا نہیں ہوتا جو اللہ کی پسند کا ہو, کیونکہ خون خرابہ ہے, اور خون خرابہ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کو پسند نہیں ہے. چاہے کافر کا خون بہے, چاہے مسلمانوں کا بہے, اللہ خون خرابے کو پسند نہیں کرتے. لیکن اس لیے خون خرابہ پسند کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو تمہارا خون خرابہ ہو جائے گا, پھر صحیح ہے نا, کفر غالب آ جائے گا اور فساد زنا پھیلا دے گا, دنیا میں برائی پھیلا دے گا. اس کی مثال ایسے, آپ کی باڈی میں کوئی کانٹ چھانٹ کرے اچھا کام ہے, لیکن جب پھوڑا نکل آتا ہے تو وہ پھیل نہ جائے, کینسر نہ بن جائے, تو بالآخر اس کو آپریٹ کر کے نکالنا پڑتا ہے. گردہ نکال دیتے ہیں ڈاکٹر. اب کسی کا گردہ نکال دینا, اس کی کمر کا آپریشن کر کے یہ کوئی بذات خود اچھا کام ہے؟ برا کام ہے. لیکن بھائی وہ مجبوراً اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کہ یہ گردے میں کینسر کی رسولی بن گئی ہے, یہ نہیں کاٹا تو دوسرا بھی خراب ہو جائے گا. تو جہاد کا تمام فقہا بیان کرتے ہیں بذات خود یہ فساد ہے, زمین میں ایک فساد ہے, لیکن اس کو پسند اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ نہیں ہوگا تو اس سے بڑا فساد ہوگا. ورنہ اللہ زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتے, خون خرابے کو پسند نہیں کرتے, چاہے وہ کافر ہی کا خون خرابہ ہو. یہی تو وجہ ہے کہ جب اللہ نے فرشتوں کو بتایا کہ میں ایک مخلوق پیدا کرنا چاہ رہا ہوں آدم, تو فرشتوں نے کیا کہا؟ یسفک الدماء, یہ زمین میں خون بہائے گا. فرشتے جانتے تھے کہ خون بہانا اللہ کو پسند نہیں ہے, ورنہ فرشتے یہ اعتراض تھوڑی کرتے, بلکہ فرشتے یہ بتاتے کہ اللہ یہ جہاد کرے گا, خون بہائے گا. دو اور ایسے آدم ہونے چاہیے. کیا خیال ہے؟ فرشتوں نے کہا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء, یہ بم بنائے گا, ایک دوسرے کو مارے گا, میزائل بنا کے مارے گا, ابھی نندن کو چائے پلا کے واپس بھیجے گا, یہ بڑی تباہیاں پھیلائے گا دنیا میں. تو اللہ میاں نے اس کا فرشتوں کا جواب نہیں دیا کہ اچھا ہے نا خون بہائے گا تو صحیح ہے نا, نہ یہ نہیں کہا. اللہ نے کہا اعلم ما لا تعلمون, ٹھیک ہے تم نے اس کی ایک بیڈ کوالٹی بیان کی ہے کہ خون بہائے گا, لیکن اس کی کچھ اچھی گڈ کوالٹیز بھی ہیں, وہ تم نہیں جانتے. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے اللہ زمین میں خون خرابے کو پسند نہیں کرتے, مجبوری ہے. تو اس لیے نبی نے ذکر کو افضل قرار دیا کہ جہاد سے مقصد کیا ہے؟ اللہ کا نظام اور اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں آئے, لوگ اللہ کو یاد کریں. تو مقصد کے اعتبار سے ذکر کی فضیلت ہے جہاد پر, ثواب کے اعتبار سے کس کی فضیلت ہے؟ جہاد کی فضیلت ہے. ظاہر ہے وہ ذکر کرنے والے کا کیا جا رہا ہے, لیکن جہاد میں تو آپ کے خون بہتا ہے, آپ کا بہت بڑی قربانی دینی پڑتی ہے. تو اب میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا جو لبرل طبقہ ہے نا, جو خوش قسم کے لوگ ہوتے ہیں, جو بڑے آج کل براڈ مائنڈڈ بنے پھرتے ہیں, اسلام کے فلسفیانہ انداز سے آپ ان سے بڑی لمبی چوڑی تقریریں کروا لیں
لیکن اللہ کا ذکر نہیں کرتے. اور نہ کرنا تو چلو اتنا بڑا جرم نہیں ہے, جو ذکر کر رہا اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ بے وقوف. کیا بھائی یہ فلاں بزرگ سے بیعت ہے اور ان کی وہاں بیٹھا ہوتا ہے مسجد میں, صبح صبح انہوں نے بولا یہ اللہ اللہ کیا کرو تو بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے, یا کسی حدیث میں پڑھ لیا یہ ذکر کرنا. اچھا, اپنے کاموں کو بنانے کے لیے وظیفے پڑھنے والے مارکیٹ میں بہت. آپ کہیں دیکھے ہو نا اللہ اللہ کر رہا ہے تو سمجھ لو اس کی شادی نہیں ہو رہی, کسی نے اس کو شادی کا وظیفہ بتایا ہوا ہے. ایسے نیک مارکیٹ میں شارٹ ہیں جو اللہ اللہ کر رہے ہیں صرف اللہ کو یاد کرنے کے لیے. ایسے نیک مارکیٹ میں کیا ہیں؟ شارٹ چل رہے ہیں. تو ایسے نیک لوگوں کو لوگ بے وقوف بھی سمجھتے ہیں کہ ٹائم ویسٹنگ, یہ کر لیتے یہ کر لیتے یہ کر لیتے. ہم نے اپنے اکابر کو دیکھا ہے جنہوں نے بڑے بڑے کام کیے, لیکن آپ ان کے ذکر کیا کی ڈیٹیل میں جائیں تو ایسا لگتا ہے یار یہ تو اتنا ٹائم یہ ذکر اللہ میں گزارتے تھے, ان کے پاس باقی کاموں کے لیے ٹائم کب بچتا تھا؟ لیکن باقی کام بھی انہوں نے بہت کیے. تو یہ جو لبرل طبقہ ہے نا ہمارا, ان کو یہ صوفی ٹائپ کے لوگ جو اللہ اللہ کر رہے ہیں تسبیح پکڑ کے یا ویسے ہی, ان کو یہ برے لگتے ہیں کہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو محبوب کی یاد میں ٹائم ویسٹ کرنا یہ اس کو ویسٹ ٹائم کی ویسٹنگ لگتا نہیں ہے. یہی تو منزل ہے بھائی, ہم پیدا ہی اللہ کے لیے ہوئے ہیں. ہو جائے اللہ کی یاد میں ٹائم ویسٹ, سبحان اللہ, اور کیا چاہیے. جانا کس کے پاس ہے؟ ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے. تو ٹائم بچانا کہتے کس کو ہیں؟ میری یہ سمجھ میں نہیں آتا. ایک صاحب مجھ سے الجھ گئے کہ اتنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. میں نے کہا ویسٹنگ آف ٹائم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کیا ڈیفینیشن ہے اس کی؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. دیکھو گورے کا معیار الگ ہے ٹائم ویسٹ کرنے کے بارے میں, مسلمان کا معیار الگ ہونا چاہیے. جب آپ منزل متعین کر لیتے ہیں نا تو اس منزل کی طرف جو بھی راستہ آپ کو لے کے جائے گا اس میں ٹائم کھپانا ٹائم ویسٹنگ نہیں ہے. اور جو کام آپ کو اس منزل سے ہٹا رہا ہے چاہے دیکھنے میں وہ کتنا قیمتی کام لگے, لیکن اسلام اس کو ٹائم ویسٹنگ کہتا ہے. مثال وہی میں ڈاکٹر اور باکسر والی لے آتا ہوں. آپ کا ہدف تھا ڈاکٹر بننا, صبح شام آپ کیا کر رہے ہو؟ باکسنگ سیکھ رہے ہو. اب باکسر تو کہے گا زبردست یار یہ آدمی ٹائم کا بڑا پابند ہے. ٹھیک صبح 8 بجے آ کے مکے لگاتا ہے, پھر جا کے ناشتہ کرتا ہے, پھر تھوڑا آرام کرتا ہے, اس کے بعد پھر دوپہر ٹائم. تو دیکھنے میں تو لگ رہا ہے کہ یہ ٹائم ویسٹ نہیں کر رہا, لیکن جس آدمی کو پتا ہو کہ آپ کا ہدف ڈاکٹر بننا ہے وہ کہے گا یہ ٹوٹلی ٹائم آپ کا کیا ہو رہا ہے؟ ویسٹ. ٹوٹلی, اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے فیوچر میں. آپ میرے پاس لوگ آتے ہیں 40 سال کے 45 سال کے کہ ہم عالم بننا چاہتے ہیں, مدرسے میں داخلہ لے کے ہم کیا بننا چاہتے ہیں؟ عالم. میں ان سے کہتا ہوں آپ دین کا علم حاصل کر لیں بقدر ضرورت, قرآن کی تفسیر پڑھ لیں, احادیث پڑھ لیں, بقدر ضرورت مسائل سیکھ لیں. پراپر عالم بننے کا ٹائم اب گزر گیا ہے, اب ٹائم ویسٹ ہوگا آپ کا. کہتے ہیں یار میں علم دین میں اپنے آپ کو کھپاؤں اور ٹائم ویسٹ. میں کہتا ہوں بھائی بات یہ ہے کہ جتنی 8 سال آپ کو محنت کرنی پڑے گی نا اس کا آؤٹ پٹ اتنا اب نہیں نکلے گا. اس کی وجہ اس سے زیادہ آپ کسی اور کام میں اپنی صلاحیتیں کھپا سکتے ہو, اس کا آؤٹ پٹ زیادہ اچھا ہوگا. جیسے کوئی آدمی 50 سال میں میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کے لیے جائے, ابے تو 4 سال وہاں لگائے گا, 2 سال پھر ہاؤس جاب ہوگی, اس کے بعد تجھے ایکسپیرینس چاہیے نا. ایکسپیرینس کے لیے 15 20 30 سال کے بعد جا کے انسان ڈاکٹر بنتا ہے, جو لوگ کہتے ہیں ہاں یہ اب کیا ہے اسپیشلسٹ ہے یا واقعی ایک تجربے کار ڈاکٹر ہے. تو اس وقت تو آپ کا اننا للہ ہو چکا ہوگا, یا آپ اتنے بوڑھے ہو چکے ہوگے کہ کام کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملے گا. آج جو علماء آپ کو کام کرتے نظر آ رہے ہیں نا یہ وہ تھے جو 18 سال کی عمر میں فارغ ہو چکے تھے, پھر انہوں نے تدریس کی. میں اپنی مثال دے دیتا ہوں آپ کو, شو مارنے کے لیے نہیں, کیونکہ یوٹیوب پہ نا میرے بارے میں بہت سا لوگوں نے اوٹ پٹانگ چیزیں بھی شائع کی ہوئی ہیں کہ یہ لطیفوں کے علاوہ اس بیچارے کو کچھ نہیں آتا, اس کے بیان میں حوالے نہیں ہوتے. تو شو مارنے کے لیے نہیں, انسان جب کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو اپنا انٹروڈکشن تو کروا دیتا ہے نا. آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ میں اپنا کڈنی کا علاج کرنا چاہتا ہوں آپ سے, آپ کڈنی کے اسپیشلسٹ ہیں, تو ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے نا کہ وہ ثابت کرے کہ ہاں جی میں کڈنی کا اسپیشلسٹ. آپ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کڈنی کے اسپیشلسٹ ہیں, میں آپ سے علاج کروں گا, تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ ڈاکٹر تواضع میں, ارے ہم تو خادم, ہم کہاں میں کیا کڈنی کا پتہ, ہم تو جاہل ہیں. تواضع میں آ گیا نا ڈاکٹر.
अरे किडनी क्या होता है, मुझे तो यही नहीं पता किडनी की स्पेलिंग क्या है। मैं कोई सिडनी से थोड़ी आया हूं जो मुझे किडनी का पता हो। तो ऐसे मौके पे अपनी जो क्वालिफिकेशन है या जो भी आपके अंदर एबिलिटी है उसको शो करना, ये कोई तवाज़ो के खिलाफ नहीं है। हाँ, उसमें मैं नहीं कहता कि मैं आलिम हूं, लेकिन मैं आम लोगों से कहता हूं कि भाई टूटा फूटा आपसे ज्यादा अल्लाह ने इल्म दे दिया। बाकी बड़े बड़े उलमा के मुकाबले में तो हम, एक साहब ने मुझे कहा ना कि आप अगर आलिम हैं, आपको कुरान और हदीस अगर आता है तो इमाम अबू हनीफा की तकलीद क्यों करते हो आप? फिर आपको तो खुद आता है कुरान और सुन्नत, और अगर आपको नहीं आता तो आप जाहिल हो, फिर बयान क्यों कर रहे हो लोगों में? समझ में नहीं आई बात। कहा कि हम आपके मुकाबले में जाहिल नहीं है, आपके मुकाबले में आलिम है, अबू हनीफा के मुकाबले में जाहिल है। सही है ना? कुरान हदीस हमें आता है, इतना नहीं जितना इमाम अबू हनीफा को आता था, लेकिन उससे ज्यादा आता है जितना आपको आता है। उन साहब से मैंने कहा, तो एक टाइम होता है ना इंसान का। तो मैं जल्दी जल्दी बता देता हूं, मैंने 8 साल दारुल इफ्ता वल इरशाद में दरस निजामी किया है। उसमें हम ये जो कहते हैं ना फिका पढ़ते रहते हैं, ये गलत है। हदीस फिका साथ साथ चलती है। सबसे पहले हमारे मदारिस में ये वो, अच्छा मौजू से हम हट रहे हैं, जल्दी से मुख्तसर बयान कर दूंगा मैं, ताकि मौजू, इतना दिलचस्प मौजू चल रहा था वो बीच में गड़बड़ ना हो। तो जल्दी से बात को समेट के खत्म करूं, मैं लंबी होती जा रही है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि हजरत मूसा अलैहि सलाम को ना, जब मैं ये अर्ज कर रहा था इस्लाम में वक्त की हिफाजत की बहुत ज्यादा वैल्यू है। तो वक्त का तकाजा ये है, वक्त की हिफाजत का तकाजा ये है कि बात जब की जाए तो टू द पॉइंट की जाए। यही तकाजा है ना। अब कोई डॉक्टर साहब के पास जाए, उसको फीवर है और घंटा लगाते ही बताने के लिए कि फीवर है, डॉक्टर कहेगा भाई तू मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है? मुख्तसर डॉक्टर कहेगा ना। लेकिन कमाल है, मूसा अलैहि सलाम जब अल्लाह के पास गए हैं तो अल्लाह मियां मूसा अलैहि सलाम से पूछ रहे हैं कि और ये क्या है आपके दाएं हाथ में ए मूसा? बज़ाहिर ये भी टाइम वेस्टिंग है या नहीं भाई? ये पहली बात तो अल्लाह तू सीधा सीधा काम बता, मूसा को करना क्या है? फिरौन के पास जाना है, भेज दे, ये मोजा दिखा दे, बस जाओ भाई। सवाल पूछने की जरूरत क्या है? तुझे पता है ना लाठी है। और अगर पूछना है तो मां हादा, ये क्या है, ये पूछ ले। कितना लंबा कलाम। और ये तेरे दाएं हाथ में क्या चीज है ए मूसा? मूसा अलैहिस्सलाम तो पैगंबर थे, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करते थे। हजरत मूसा को टाइम बचाते हुए, ताकि मैं जो अपना हदफ है फिरौन के पास जाना उसको फोकस करूं, मैं उस हदफ, टाइम जितना जाया होगा यहां बज़ाहिर जाया हो रहा है टाइम, तो इतना जवाब देते लाठी। यही जवाब देना मैं आपसे पूछता हूं, और ये आपके खोपड़ी पे क्या रखा हुआ है? क्या नाम है आपका? अब्दुल रहमान भाई। आप कहेंगे टोपी, यही कहेंगे ना आप? ये नहीं कहेंगे ये मेरे सर पे टोपी है, ये तो नहीं कहेंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने टाइम बचाने की कोशिश नहीं की। मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे भी लंबा जवाब दिया। क़ाला हिया आसाया, मूसा ने कहा ये मेरी लाठी है। अल्लाह ने ये नहीं पूछा था किसकी लाठी है, अल्लाह ने पूछा था और ये तेरे दाएं हाथ में क्या चीज है ए मूसा। हालांकि ए मूसा कहने की भी जरूरत नहीं है, बात मूसा से ही हो रही है। इतना लंबा कलाम, और मूसा जवाब में उससे भी लंबा कलाम, ये मेरी लाठी है। अल्लाह को गुस्सा नहीं आया, भाई मैंने सिर्फ जो टू द पॉइंट बात करो, मैंने पूछा ये क्या है, मैंने ये नहीं पूछा किसकी है। डॉक्टर साहब को आप बता रहे हैं कि मेरी तबीयत खराब है, डॉक्टर पूछ रहा है कि आपको क्या है, आप कहें मुझे बुखार है, घर में मेरी बेगम को मलेरिया है, मेरी फुप्पो लांडी में है, उनको उनके किडनी में स्टून है, मेरे चचा अमेरिका में है, वो कोविड में मुब्तला हुए हैं। डॉक्टर को गुस्सा आएगा ना, भाई मैंने तुम्हारे बारे में जो पूछा है टू द पॉइंट वो जवाब दो, पूरा खानदान क्यों मेरे सामने लाके बिठा दिया तुमने? गुस्सा आएगा ना। लेकिन जब आएगा जब डॉक्टर को आपसे मोहब्बत नहीं होगी। अगर डॉक्टर की आप माशूका हो, माजरत के साथ, मिसाल तो कोई भी दी जा सकती, अगर आप डॉक्टर की माशूका हो और डॉक्टर आपसे मिलने के लिए बड़े अरसे से, उसने क्लिनिक खोली ही आपको फंसाने के लिए कि इस मोहल्ले में क्लिनिक खोलता हूं, हो सकता है किसी दिन इस बहाने आ जाए। फिर डॉक्टर कहेगा अपनी खाला के बारे में भी रिपोर्ट पेश करो, अपनी फुप्पो के बारे में भी रिपोर्ट पेश करो, और अपने मामू के बारे में भी तफसील से बताओ, जितनी डिटेल बता सकती हो बताओ, फिर मैं अपनी फुप्पो के बारे में बताऊंगा तुम्हें। आई बात समझे? हम फुप्पो फुप्पो खेलेंगे आपस में। पूरा खानदान जब तक खत्म नहीं होगा ना, डॉक्टर खामोश नहीं होगा। डॉक्टर कहेगा इलाज मकसूद नहीं है, ये क्लिनिक तो आपको फंसाने के लिए खोली हमने, मकसद ही यहां टाइम वेस्टिंग है। सही है ना? आपसे बात करना ही क्या है, मकसूद है। तो एक इंसानों की मोहब्बत होती है जो मुर्दार है,
جو ختم ہونے والی ہے. دنیا میں کتنے لیلا مجنون آئے, آج قبر میں کیڑے ان کو کھا رہے ہیں. کہیں کا مجنون نے کوشش کی کہ لیلا کی قبر میں جا کے وزٹ کر کے آؤں, سب سڑ گئے, مر گئے. اور ایک محبت کس سے ہوتی ہے بھائی؟ اللہ سے ہوتی ہے. پت میں لمبا کلام کر رہے ہیں, یہاں ٹائم ویسٹ کرنا ہی کیا ہے مقصود ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کی محبت کو شے آ گئی اور کہہ رہے ہیں ہیا عصایا, یہ میری لاٹھی ہے, اتوکئ علیہا. اب کوئی لبرل آدمی بیٹھا ہوا ہوتا, سائنٹسٹ وہاں پہ پڑھا لکھا, وہ ٹائم کیلکولیٹ کر رہا ہوتا, اتنی دیر میں موسیٰ علیہ السلام اتنی چیزیں ایجاد کر سکتے تھے قوم کی خدمت, اتنے غریبوں کو کھانا کھلا سکتے تھے. تو یہ کیسے نبی ہے معاذ اللہ ہے بھائی؟ یہ کیا قوم کے قائد بنیں گے؟ یہ کیا قیادت کریں گے؟ یہ لوگوں کو ٹائم بچانے کی ترغیب کیسے دیں گے؟ ان سے تو سوال پوچھا گیا یہ کیا ہے, جواب میں پوری رپورٹ پیش کر دی انہوں نے, اتنا لمبا کلام. لیکن موسیٰ کے سامنے کوئی لبرل ایسی بات کرے تو موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کمبخت تیرے دل میں اس خدا کی محبت نہیں ہے, ذرا اس رب کی محبت کی چنگاری پیدا کر لے تو بھی تو ایسے ہی ٹائم ویسٹ کرے گا. اور یہ ٹائم ویسٹ نہیں ہے, یہ کائنات بنی ہی خدا کی محبت پیدا کرنے کے لیے. تو یہ تو ساری چیزیں اللہ نے اس لیے بنائی ہیں, تو یہی تو مقصد ہے. بلکہ موسیٰ کو جب بھیجا نا اللہ نے فرعون کے پاس, تو موسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ نہ بھیج, یہیں کوہ طور پہ ہی مجھے بٹھا لے. وہ تو اللہ نے آرڈر دے دیا تھا فرعون کے پاس جاؤ, تو چلے گئے, ورنہ دل موسیٰ علیہ السلام کا جانے کا نہیں چاہ رہا تھا. بس یہی دل چاہ رہا تھا اللہ سے ہی ہم کلام ہوتا رہوں, میں اللہ سے ہی باتیں کرتا رہوں. تو قال ہی عصایا, اب وہاں کوئی لبرل بیٹھا ہوا ہے, سائنٹسٹ بیٹھا ہوا ہے, تو موسیٰ علیہ السلام پر اعتراض کر. موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ ہیا عصایا, یہ میری لاٹھی ہے, اتوکئ علیہا, جس پہ میں ٹیک بھی لگاتا ہوں, واہش بہا علی غنمی, درختوں کے پتے جھاڑ کر اپنی بکریوں کو پتے بھی کھلاتا ہوں, ولی فیہا مآرب اخری, اور اے اللہ بہت سارے اور بھی کام ہیں, پرمیشن دے تو پوری رپورٹ پیش کر دوں تیرے سامنے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ ہے ذکر اللہ کا فلسفہ. اس لیے صبح و شام کچھ اللہ اللہ بھی ہمیں کرنا چاہیے. کوئی بات نہیں ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے, دل لگے نہ لگے, لا الہ الا اللہ, کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے. لہ الملک وحدہ لا شریک لہ, اکیلا ہے, اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. لہ الملک, اسی کے لیے بادشاہی ہے. وَلَهُ الْحَمْدِ, قابل تعریف صرف وہی ذات ہے. یحیی, جس کو چاہتا ہے زندگی دیتا ہے, مردوں کے زندہ پیدا کر دیتا ہے نا, انڈے سے چوزا نکال دیتا ہے, مردہ چیز تھی. وَيُمِيتُ, جس کو چاہتا ہے موت دے دیتا ہے. مائیکل جیکسن نے پورا زور لگا دیا 100 سال زندہ رہنے کا, اللہ نے چاہا 50 سال کے بعد ڈاکٹروں کے پینل کے بیچ میں سویا ہے, صبح پولیس بھی اس کو نہیں اٹھا سکی. اتنے بڑے بڑے تصرفات کس نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں؟ اللہ نے. کتنے میڈیکل سائنس نے ترقی کر لی, پھر بھی ڈاکٹر بھی مر جاتے ہیں. اور کوئی ضروری نہیں کہ پوری عمر 50 سال میں مر جاتے ہیں, 40 سال میں مر جاتے ہیں. ایسے تصرف والا جس کو چاہتا ہے زندگی دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے موت دے, جب چاہتا ہے. وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ, خود زندہ رہتا ہے, لا يموت, اس پر کبھی موت نہیں آئے گی. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اے اللہ ایک ایک جملے میں کیا تیری تعریف کروں, بس کمپلیٹ یہ ہے کہ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. کتنا مزیدار کلمہ ہے یا نہیں ہے؟ تو 100 دفعہ پڑھ لو صبح. شیطان کیا کرے گا؟ یہاں دل نہیں لگ رہا, یہ بڑا پرابلم ہوتا ہے. شیطان کہتے ہیں تیرا دھیان نہیں بٹ رہا, مزہ نہیں آ رہا, چھوڑ دو مزے کو یار. ہم نے بڑے بزرگوں سے سنا ہے کہ اگر اللہ کے ذکر میں دل نہ لگ رہا ہو نا تو ٹینشن نہ لیا کرو, یہ سوچا کرو زبان تو اللہ کو یاد کر رہی ہے نا, یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے. زبان یاد کر رہی ہے کافی ہے, دل بھی انشاءاللہ ایک نہ ایک دن لگ جائے. نہ بھی لگے تو عین منزل ہے, تھکن سے چور ہو جانا. کیا خیال ہے؟ نہ لگے دل یار. میں نے قصہ سنایا نا, ہمارے کلاس فیلو تھے مدرسے میں, وہ جیسے ہی نماز کے لیے کھڑے ہوتے نیند آ جاتی ہے. وہ بےچارے بڑے بیزار کہ یار ویسے ٹھیک رہتا ہوں, نماز کے لیے کھڑے ہوتے, سردے میں جاتے ہم کونیاں مار کے اٹھاتے تھے نماز میں نا, اٹھ جا بھائی اگلا سردہ آنے والا ہے. وہ بہت تنگ آ گئے نا, انہوں نے حضرت کو لکھ کے دیا. حضرت نے کہا کہ کوئی بات نہیں یار, آپ جان کے تو نہیں سو رہے نا, اللہ کو یہی ادا پسند ہے کہ نیند آ رہی ہے, دل نہیں لگ رہا, پھر بھی کیا کر رہا ہے, میرے حکم پر عمل. مزوں کی زندگی جنت میں, یہاں نماز میں مزہ آ جائے اچھی بات ہے, ذکر میں مزہ آ جائے یہ تو زیادہ اچھی بات ہے. مزہ نہیں آ رہا کوئی بات نہیں, زبان سے کرتے رہو چاہے مزہ نہ بھی آئے, آخرت میں اللہ ذکر کی لذت انشاءاللہ دے دے گا. قرآن میں آتا ہے کہ جنتی اللہ کا ذکر کریں گے لذت حاصل کرنے کے لیے.
کیونکہ وہاں تو ان کو وہ مزہ آئے گا جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے بات چیت میں مزہ آ رہا تھا. تو جنتیوں کو اللہ کا نام لینے میں جنت میں ذکر کا کوئی ثواب نہیں ہے. یہاں ثواب ہے, وہاں کوئی ثواب نہیں ہے. کیوں؟ وہاں جنتیوں کو مزہ اس کام میں آ رہا ہوگا, اللہ کو یاد کرنے میں, اللہ کی حمد و ثنا کرنے میں. تو اس لیے ذکر میں مزہ آئے نہ آئے کر لیا کرو, ہمت کر کے عادت ڈالو اس کی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو زندگی دی ہے اس زندگی کے دو پہلو ہیں, اور دونوں پہلو میں اس کو اصلاح کی ضرورت ہے. جیسے ایک مادی زندگی ہے اور ایک اس کی روحانی زندگی ہے. ویڈیو نہیں بنائے, لکھا ہوا ہے نا. تو مادی زندگی میں بھی اگر وہ ہدایت حاصل نہیں کرتا, اس پر تو بہت دفعہ بیان ہو چکا ہے, میں اس سے آگے کی چیز آج بیان کروں گا کہ مادی زندگی میں بھی اس کو ہدایت کی ضرورت ہے اور روحانی زندگی میں بھی اس کو ہدایت کی, گائیڈنس کی ضرورت ہے. پھر جب اس کو گائیڈنس مل جائے, صحیح راستہ مل جائے, چاہے اس کا مادی زندگی سے تعلق ہو یا روحانی زندگی سے تعلق ہو, تو صرف ہدایت مل جانا کافی نہیں ہوتا, بلکہ ہدایت پر چلنے کے لیے اس کو اپنے نفس کے خلاف, اپنی خواہشات کے خلاف قربانی کی ضرورت ہوتی ہے. آج دونوں طرف سے گمراہیاں ہیں, ہدایت بھی نہیں مل رہی ہے تو غلط مل رہی ہے, اور جن کو صحیح مل رہی ہے وہ اس پہ چلنے کی کوشش نہیں کر رہے, صرف ان کے علم میں ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. چلنے کے لیے ہمت چاہیے, حوصلہ چاہیے, تو وہ ٹھوس ہو جاتے ہیں وہاں کے, نہ ہمت نہ حوصلہ. دین اور مذہب میں یہ پالیسی بنائی ہوئی ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو. یہ مثال آپ نے اردو میں سنی ہوگی نا, کہ جو دین آپ کی خواہش کی تکمیل کا ذریعہ بنے بس اتنا تو دین صحیح ہے, جو دین آپ کے اگینسٹ جا رہا ہے وہ. اس کی عام مثال یہ ہے کہ میں نے بڑے بڑے مذہبی گھرانوں میں یہ چیز دیکھی ہے کہ صبح و شام شریعت شریعت شریعت, لیکن جب بہنوں کی وراثت کا مسئلہ آتا ہے تو پھر ڈیلے کرتے ہیں اس کو. آپس کے جھگڑے جب ہوتے ہیں تو پھر اللہ اس کے رسول کو حکم نہیں بناتے, اسلام سے فیصلہ نہیں کرواتے. صبح و شام مولانا لوگوں سے جن چڑیل بھوت بھگواتے ہیں, جنازے بھی انہی سے پڑھواتے ہیں, پھونکے بھی انہی سے لگواتے ہیں, لیکن اپنے فیصلوں میں یہ نہیں کہتے کہ جی مولوی صاحب جو فیصلہ کریں گے وہ ہم مانیں گے. چند دن پہلے ایک نکاح کی تقریب میں جانا ہوا تو ان بیچاروں کی کم بختی آئی ہوئی تھی, انہوں نے کہیں سادگی سے تقریب منعقد کی, بارات نہیں رکھی. انہوں نے کہا ولیمہ ہوگا جی دھوم دھام سے, بارات نہیں ہوگی. تو ایک طوفان کھڑا ہو گیا, ایک طوفان بدتمیزی رشتہ داروں کی طرف سے کہ یہ میت, یہ شادی ہے یا جنازہ ہے. تو اسپیشلی مجھے بلایا انہوں نے کہ کچھ بات کر لیں ان کے سامنے. میں نے بات کی, میں نے کہا بھائی ولیمے سے پتہ چل جائے گا کہ یہ شادی ہے, جنازہ نہیں ہے. بارات سے نہیں پتہ چلتا, بارات تو غیر شرعی چیز ہے. میت پہ رسومات دیکھ لیں آپ, اچھے اچھے دینداروں کو ہم نے دیکھا ہے, صبح شام تقریریں بھی ہوں گی. اپنے بارے میں ڈر لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم بھی عملی زندگی میں ناکام نکلیں, ہم بھی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں. ممبر پہ بات کرنا آسان ہے, جب عمل پہ آتا ہے تو پتہ چلتا ہے بھائی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم اپنی خواہشات پہ چلتے ہیں, جہاں شریعت ہماری خواہشات کے اگینسٹ جا رہی ہے تو پھر ہم رسومات اور اپنی خواہشات پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو شادی بیاہوں میں بھی دو موقع ایسے ہیں جس سے انسان کے دین کا پتہ چلتا ہے. دو موقع, ایک خوشی میں ایک غم میں. تو خوشی کا سب سے بہترین موقع شادی سمجھا جاتا ہے, اور غم کا سب سے برا موقع میت سمجھی جاتی ہے. دونوں میں انسان کا پتہ چل جاتا ہے کہ کتنے پانی میں, اور دونوں میں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جورو کا غلام ہے یا گھر میں اس کی حکومت ہے. معذرت کے ساتھ خواتین غصہ ہونا شروع ہو جائیں گی. اچھے اچھے لوگ میں نے دیکھا ہے بیگم کے ہاتھوں یہاں پر مجبور. بیگم کہہ رہی ہوتی ہے بارات نہیں کی تو یہ ہو جائے گا, بیگم کہہ رہی ہوتی ہے ہم نے تو یہ بھی کرنا ہے, یوں بھی کرنا ہے, فلانا بھی کرنا ہے. میرے بچے نے قرآن حفظ کیا تو گھر والوں نے کہا کہ ہم نے ہال میں جو ہے تقریب کرنی ہے. میں نے کہا نہیں, بچے نے قرآن حفظ کیا, ہم نے اس کی حوصلہ افزائی کرنی لیکن گھر کے اندر ہی.
جتنے مہمان آ گئے نہیں تو پتلی گلی سے نکلو. حالانکہ ہال میں بھی جائز ہے. تو گھر والوں نے کہا نہیں ہال میں. میں نے کہا ایک بچے کا ہال میں کیا تو میرے آگے 15 ماشاءاللہ اور ہیں, تو میں تو ہال ہی میں کرتا رہوں گا. پھر میں تو بڑھ گیا. کسی بچے کے حفظ پہ پھر مجھے خوشی ہوگی؟ بولو کیا خیال ہے بھائی؟ تو بڑے آپس میں مذاکرات ہوئے. نہیں جی, میں نے کہا نہیں, دیٹس آل, یہ نہیں ہو سکتا. اب گھر والوں کے پاس تو دلائل بہت ہوتے ہیں نا, اس میں کیا ناجائز کیا ہے بھائی. ایک دیکھو, جب آپ سربراہ ہو نا گھر کے, تو اب اگر آپ دلائل میں الجھنا شروع کر دیا نا آپ نے, تو پھر سربراہ نہیں ہو آپ. مثال کے طور پر آپ کو پولیس والے نے روکا, لائسنس دکھاؤ. آپ نے کہا لائسنس تو نہیں ہے. اس نے کہا چالان کاٹو. آپ نے کہا کیوں؟ پولیس والا اب آپ کو سمجھا رہے, دیکھیے ایکچولی ہوتا ہی ہے کہ گورنمنٹ نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے. وہ سسٹم یہ کہتا ہے کہ جس کو گاڑی چلانا آتی ہے نا اس کو گورنمنٹ پرمیشن دے گی. آپ نے کہا وہ تو رشوتیں لے کے بھی لوگ لائسنس نہیں بنا رہے. پولیس والے نے کہا ہاں رشوتیں لے کے تو بنا رہے ہیں, لیکن دیکھو بغیر رشوت کے بھی تو بناتے ہیں نا. تو اس طرح آپ کا اگر مذاکرات شروع ہو گئے تو پولیس والا وردی اتار کے آپ کو پہنا دے گا. ڈنڈے کا سربراہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک دفعہ دلیل سے بات سمجھائے گا, سمجھ میں آ گئی ٹھیک ہے, نہیں آئی تو بھی ٹھیک ہے, ماننا پڑے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ گھر میں چنگیز خان بن کے رہیں, ہر وقت آرڈر چلاتے رہیں اور گھر والوں کو جینے کا حق ہی نہ دیں. یہ تو غلط ہے. یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے خلاف ہے. آپ نے فرمایا یغلبن الکریم, عزت دار آدمی پر عورت غالب آتی ہے. ولا یغلب علیہن الا اللئیم, اور جس کا 100% گھر پہ کنٹرول ہے نا, اس کا مطلب حدیث سے پتہ چلتا ہے وہ لئیم ہے. اس کا اردو میں صحیح ترجمہ ہوا کمینہ آدمی ہے. وہ کمزور کو جو ہے نا ایسے دبا دیا اس نے. جو لوگ کہتے ہیں نا ہمارے گھر میں 100% ہماری مرضی, ایک پتا بھی میری مرضی کے بغیر گھر میں نہیں ہلتا, اور ایسا میں نے کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے بیوی بچوں کو, تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے بھائی فرعون جب ہلاک ہوا تھا نا اس کی نسل میں 2-4 بچے رہ گئے تھے. تو یہ وہی ہے, یا تو چنگیز خان کی اولاد میں ہے یا ہلاکو خان کی اولاد میں. کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ 100% گھر میں آپ کی چلے. کچھ آپ کی چلتی ہے, کچھ گھر والوں کی چلتی ہے, کچھ میں آدمی برداشت کرتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے بھائی کہ اگر پورا اپنا تسلط قائم کرو گے تو صحیح حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ گھر میں طلاق کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تھوڑا سا کچھ اپنی چلا دی, کچھ گھر والوں کی چلا دی, ایسے مل جل کے ہنسی خوشی زندگی گزرتی ہے. لیکن ایک لمٹ ہے بھائی. آپ وہ خرچے بیگم کے کہنے پہ کرنا شروع کر دو کہ کل آپ کو لوگوں سے بھیک مانگنی پڑے, وہ آپ افورڈ نہ کر سکو, تو بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں اس سے. آپ نے اپنی لمٹ بھائی یہ نہیں. دوسرا, آپ جب مقتدا اور رہبر ہو, آپ وہ کام کرو گے جو غلط ہے, لوگ کہیں گے لو بھائی جب اپنا نمبر آیا تو سب ٹھیک ہو گیا, اور جب دوسروں کی باری آتی ہے تو ممبر پہ بیٹھ کے تقریریں چلتی ہیں. تو چونکہ اس کام کی نسبت تو میری طرف ہوتی نا, میری طرف نسبت ہوتی. جائز ہے ہال میں بھی بچے کی تقریب کی جا سکتی ہے, لیکن میں نے بتایا نا کہ ایک ہوتا تو میں کر لیتا. اب اس پہ لوگ کہیں گے اسی لیے ہم کہتے ہیں زیادہ نہیں ہونے چاہیے. تو اولاد کے ہونے کی جو نعمت ہے نا, اس کی وجہ سے 2-4 تقریبات اگر آپ مس کر دو تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. یہ دنیا میں اس سے بڑا کون بے وقوف ہوگا جو اولاد جیسے گفٹ کو اس لیے روکے کہ میں ہال میں تقریب نہیں کر سکتا. تو پاگل پنے کی علامت. اب دیکھو ہمارے بچے جب جوان ہوں گے تو میری بہوؤں کی تعداد بھی کتنی ہوگی ماشاءاللہ, ہول سیل کے حساب سے بہویں ہوں گی. ایک نہ ایک تو کام کی نکلے گی نا خدمت والی. داماد ہول سیل کے حساب سے ہوں گے, ایک نہ ایک تو انسان کا بچہ نکلے گا خدمت والا. کیا خیال ہے؟ تو خوشیاں چھین لی ہیں آپ سے ان لبرل لوگوں نے, سیکولر لوگوں نے. توکل بھی چھین لیا, اللہ پہ اعتماد بھی چھین لیا. کیسے کیسے واقعات سامنے آتے ہیں نا. میں دل چاہتا ہوں ان کو کیمروں کے سامنے لاؤں میں ان لوگوں کو, اور ان کو کہوں کہ اپنا انٹرویو کیمرے میں ریکارڈ کرواؤ کہ ہم نے نسل روکی تھی اور آج ہم بھگت رہے ہیں. میرا دل چاہتا ہے جاپانیوں کو سامنے لے کر آؤں, ان کے بڈھوں کو جن کو ترقی کا جھانسا دے کے نسل رکوائی گئی اور وہ آج رو رہے ہیں کاش ہماری نسلیں بڑھتی اور ہم اتنی ترقی کر کے بھی ڈپریشن میں نہ جاتے. تو ہم اللہ کا شکر ہے اللہ رسول نے ہمیں صحیح گائیڈ کیا ہے بالکل, ہمیں اب کسی اور گائیڈنس کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. تو خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 2 موقع ہیں جس پہ انسان کا پتہ چلتا ہے خوش ہے یا غم زدہ ہے. ایک موقع کون سا ہے بھائی؟ خوشی کا موقع, ایک غم کا موقع. خوشی میں اکثر شادی کی مثالیں دی جاتی ہیں, آپے سے باہر ہو جاتے ہیں لوگ,
اللہ میاں نے دیکھو انسان کی کیا مثال دی ہے, ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. اللہ نے فرمایا انسان بڑا جلد باز ہے, اعتدال میں نہیں رہتا, ہر موقع پہ آپے سے باہر. میں حرم میں تھا, میں پچھلے سال عمرے پہ گیا نا, تو شیخ معیقلی کی تلاوت بڑی خوبصورت تلاوت کرتے ہیں وہ امام حرم میں, بڑا پیارا قرآن پڑھتے ہیں. تو اللہ کی قدرت کے میں جب پہنچا نا تو عشاء کی نماز کا وقت تھا, میں حرام میں تھا تو ڈائریکٹ نماز کھڑی تھی, طواف کا بھی موقع نہیں ملا. اب حرم کا منظر ہو اور ابھی ابھی آپ پہنچے ہو, تو امام حرم عشاء میں یہی آیت تلاوت کر رہے تھے, اور کمال کی بات ہے اس جگہ کھڑے ہو کر تلاوت کر رہے ہیں جہاں یہ نازل ہوئی ہے آیت, مکی آیت ہے اور وہی نازل ہوئی ہے مکہ میں. وہ تلاوت کر رہے تھے اس وقت جو میری کیفیت تھی وہ میں ہی جانتا ہوں. ان الانسان خلق ہلوعا, کیسا پیارا کلام ہے. اللہ کہتے ہیں ہم نے انسان کو جو بنایا ہے نا یہ بڑا جلباز ہے, یہ کہیں بھی اعتدال پہ قائم نہیں رہتا. اذا مسہ الشر جزوعا, جب اسے مصیبت پہنچتی ہے بے صبری میں چیخ و پکار شروع کر دیتا ہے, ہائے ہائے, جیسے کوئی خدا ہے ہی نہیں جو اس سے مصیبت کو دور کر سکتا ہے, جیسے یہ مصیبت آزمائش نہیں ہے بلکہ عذاب بن کے آئی ہے. جیسے پہلی دفعہ اسی کو مصیبت ملی ہے, اس سے پہلے تو آج تک کسی پر کوئی مصیبت آئی نہیں. یہ پڑھی لکھی قوموں میں ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے, فوراً ڈپریشن میں جاتے ہیں. اذا مسہ الشر جزوعا, فرمایا جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے آپے سے باہر ہو جاتا ہے. میتوں میں دیکھو نا ایسے ایسے اچھل اچھل کے ہا ہو کر رہے ہوتے ہیں. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا, فرمایا جب خوشی پہنچتی ہے کنجوس بن جاتا ہے, اپنی خوشیوں میں دوسروں کو شریک نہیں کرتا. پیسہ آ گیا نا, اس فکر میں لگتا ہے کسی کو پتہ نہ چلے, ایسا نہ ہو مجھ سے چندہ مانگ لے, ایسا نہ ہو کوئی بیوہ آ جائے بہن کہ سنا ہے تمہاری تنخواہ ڈبل ہو گئی ہے تو میرے بچے کیا ہیں, بھوکے ہیں. جب پیسہ آتا ہے خوشیاں آتی ہیں کنجوس بن جاتا ہے, اترانے لگتا ہے, دوسرے مقام پہ آتا ہے اترانے لگتا ہے, دماغ اوپر کی سیٹنگ کیا ہو جاتی ہے, آؤٹ, تکبر میں, اپنی قابلیت, میں ہوں, میری قابلیت. انٹرویو بھی دے رہا ہوتا ہے نا, ایکچولی میں نے اسٹرگل اتنی کی ہے, ایکچولی یہ اسٹرگل ہے, محنت ہے, آپ بھی اسٹرگل کرو آپ کو بھی ملے گا, یہ میری محنت ہے. شعبہ جب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا اللہ کا دیا میرے پاس بہت کچھ ہے, تو اوپر سے زبان سے جملہ تو شکر والا ہوتا ہے, اندر سے شو مار رہا ہوتا ہے, ابے تو تیرے پاس ہے کیا, 2 ٹکے کے آدمی. مقصد یہ ہوتا ہے بتانے کا. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ جب شیخ معیقلی پڑھ رہے تھے نا, یہاں تک تو نارمل ہے یہ, تو اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں کہا ہے. آگے جب انہوں نے یہ آیت پڑھی الا المصلین, یہ اللہ جو ہے نا ایک تلوار ہے. اللہ کہتے ہیں سارے انسان ایسے نہیں ہوتے, اللہ, ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو نہ خوشی میں دیوانے ہو جاتے ہیں, اترانے لگتے ہیں, اور نہ غم میں غم کو اپنے اوپر مسلط کرتے ہیں. یہ وہ کون لوگ ہیں؟ الا المصلین, جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں. اور یاد رکھنے کی سب سے بڑی علامت کیا ہے؟ نمازوں کو قائم کرتے ہیں. الذین هم علی صلواتہم یحافظون, عام نمازی نہیں, اپنے نمازوں کی حفاظت. نماز ایک سائن ہے, نماز اصل میں یہ بتانے کے لیے کہ اللہ ان کی زندگی میں ان ہے, جن کی زندگیوں میں خدا ہے نا, گاڈ ہے جن کی زندگیوں میں, وہ نہ خوشی میں اعتدال سے باہر نکلتے ہیں اور نہ غم میں وہ بے صبری کا مظاہرہ, کیونکہ ان کو پتا ہے خوشیاں بھی کس کے ہاتھ میں ہے, اللہ کے. غم بھی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. تو جب سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے تو بھائی کبھی خوشی دے کے آزمائے گا, کبھی غم دے کے آزمائے گا. تو آپ سے باہر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. خدا کی قسم, گورا اس نعمت سے محروم, جاپان والے اس نعمت سے محروم, آسٹریلیا والے اس نعمت سے محروم. نفسیاتی جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں جو آپ کو ڈپریشن سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اس نعمت سے محروم. ایتھیس, ملحد لوگ اس نعمت سے محروم. اس نعمت کا تعلق آپ کے ایجوکیٹڈ ہونے یا نہ ہونے سے, پڑھے لکھے ہونے یا نہ ہونے سے نہیں ہے.
اس کا تعلق اس سے ہے کہ آپ کی زندگیوں میں اللہ کتنا ان ہے, آپ کی زندگیوں میں اللہ کو آپ نے کتنا انوالو کیا ہوا ہے, اور عملی طور پر اس کا ثبوت آپ کی نماز سے پتہ چلے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو جب اللہ پڑھا نا, وہ ایک تو وہاں کا ایک تو ان کی آواز خوبصورت, پھر وہ مقام, تو میں سوچ رہا تھا یار ایک یتیم پیغمبر جو نہ لکھنا جانتے جو نہ پڑھنا جانتے, کیسا خوبصورت کلام ان پہ آسمان سے نازل ہو رہا ہے, جس کو 1400 سال سننے کے بعد اتنا مزہ آ رہا ہے. تو جنہوں نے سید الانبیاء کے زمانے اقدس سے سنا ہوگا ان کو کتنا لطف آیا ہوگا. تبھی تو یہ مشرکین کہتے تھے یہ جادو ہے, جادو, ان ھذا الا سحر مبین, یہ کھلا ہوا جادو ہے, اسے سن کے انسان اس کی طرف مائل ہوتا چلا جاتا ہے. بھائی یہ جادو ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ جادو کے منتر ایسے ہوتے ہیں. کبھی کسی جادوگر کو آپ نے منتر پڑھتے ہوئے دیکھا؟ اس کو خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کیا پڑھ رہا ہوں میں. ایک صاحب نے کہا میرے پاس سانپ کا منتر ہے, میں یوں پڑھتا ہوں سانپ کنٹرول. میں نے کہا ذرا پڑھ کے سنانا, تو پتہ نہیں اٹرم پٹرم جٹن دو ایک دم 2 2 دنی 4 کیا پڑھ رہے تھے. میں نے کہا یار یہ سانپ کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا. یہ وہ پٹانگ پھینکتے جاؤ تو لوگ بے وقوف بن جاتے ہیں. تو الا المصلین الذین هم علی صلاتهم یحافظون دائمون, الذین هم علی صلاتهم دائمون. عام مصلی نہیں, ٹرخانے والے نمازی مارکیٹ میں بہت ہیں. اللہ کہتے ہیں وہ نمازی جو اپنی نمازوں پر قائم دائم رہتے ہیں. الذین هم علی صلاتهم دائمون والذین هم لفروجهم حافظون. فرمائے وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, یعنی اللہ ان کی زندگی میں پریکٹیکلی ان ہے, صرف زبانی خالی پیلی کے دعوے نہیں ہے. تو جس کی زندگی میں اللہ حقیقت میں ہوتا ہے وہ بے حیائی کے کاموں سے بچتا ہے, کیونکہ بے حیائی کو چھوڑ دینا بڑی قربانی ہے. یہ اللہ کی محبت کے بغیر ممکن نہیں ہے. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم. فرمایا ہاں وہ اپنی خواہش حلال طریقے سے پوری کرتے ہیں, نکاح کرتے ہیں. فرمایا فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. جو اس بیوی کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کرے گا, یہ لوگ اللہ کی حدود کو کراس کرنے والے ہیں. اور جو نکاح کریں گے, چاہے ایک کریں چاہے 4 کریں, فانہم غیر ملومین. سبحان اللہ کی آواز آئی پوری تقریر میں, کہیں سے سبحان اللہ کی آواز نہیں آئی مجھے. اوپر سے آواز آئی نا سبحان اللہ کی. پوری تقریر میں میں نے حلوعہ والی آیت پڑھی, الا المصلین پڑھی, کہیں سے سبحان اللہ آیا؟ جہاں 4 شادی کی بات ہوئی وہاں سے آواز آئی ہے سبحان اللہ. اس کا مطلب تپے ہوئے سب ہیں, تپے ہوئے سب ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. جو نکاح کرے گا, بھلے 1 کرے 4 کرے, اور اپنی خواہش اپنی زوجہ کے ساتھ اپنا تعلق رکھے گا, اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہیں, لہذا اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش مت کرو, زیادہ فنٹر بننے کی کوشش مت کرو کہ اس کمبخت نے دوسری کر لی, تیسری کر لی, رکی نہیں رہا کمبخت, بریکیں فیل ہو گئی ہیں. بھائی اللہ میاں جس اللہ نے بنایا اس اللہ نے پرمیشن دی, جاؤ ایسی کی تیسے. تو اللہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ نہ مصیبت میں حد سے تجاوز کرتے ہیں. اصل میں ان مثالوں سے نا جزیات سے کلیات سمجھانا مقصد ہے. اب آپ کہہ سکتے ہو جو نکاح کرتے ہیں اس کا صبر سے کیا تعلق ہے؟ بھائی تعلق یہ ہے کہ وہ نکاح اللہ کا حکم سمجھ کے کر رہے ہیں, نماز اللہ کا حکم سمجھ کے پڑھ رہے ہیں. اس کا مطلب ان کے سوسائٹی میں, ان کی زندگی میں اللہ ہے. جس کی زندگی میں اللہ ہوتا ہے پھر وہ اعتدال سے زندگی گزارتا ہے, نہ پیسہ آنے کے بعد غریبوں کو گالیاں دینا شروع کرتا ہے, دماغ بھی نہیں خراب ہوتا اس کا, اور نہ غربت میں وہ ڈپریشن میں جاتا ہے, نہ خودکشی کی طرف جاتا ہے. وہ کہتا ہے یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف. صبر کرتا ہے وہ. آج مصیبت میں ذرا سی بات پہ خودکشیوں کی طرف جا رہے ہیں لوگ, ذرا آتے رہتے ہیں میرے پاس لوگ. ایک نوجوان میرے ساتھ سیلفی لے کر گیا, 2-4 دن چند دن کے بعد پتا چلا جی بے روزگاری میں خودکشی کر لی ہے. ایک اور نوجوان آیا چند دن پہلے ادھر ہی مسجد میں کہ میرا 5-6 کروڑ روپے کا نقصان ہو گیا, سارا بزنس تباہ ہو گیا. کرپٹو کرنسی کی رٹ لگا کے رکھی ہوئی تھی نا لوگوں نے.
लोग ना हमें गन पॉइंट पे कहते हैं फतवा दो. क्रिप्टो करेंसी पे मेरे ऊपर ऐसा दबाव था कि इसको फतवा दो कि ये करो, हलाल है, तय्यब है, पाकीज़ा है. हमने खुद भी टूटी फूटी तहकीक की, बड़े उलमा से भी राब्ता किया. उन्होंने कहा भाई ये भी कंफ्यूजन है, इसमें क्या है, कंफ्यूजन है. हम इसको हराम नहीं कह रहे क्योंकि अभी दलाइल क्या है इसके, मुश्तबे दलाइल है. हलाल भी नहीं कह रहे हम. जिसने करना है अपनी जिम्मेदारी पे करे, हमारे कंधे पे रख के बंदूक ना चलाए. बहुत लोगों ने ताने दिए मुझे भी कि असल में ये ना खुद जब आएगा ना इनका बिजनेस खुद करेंगे तो फिर हलाल होगा, अभी हलाल नहीं है. तो असल में यूं है, असल में बहुत कुछ काम है ना. हमने खुद किया और हमने लोगों से भी कहा भाई हमारे कंधे पे रख के बंदूक नहीं चलाओ. आज उस क्रिप्टो करेंसी का हसरत तो देखो. 2 डिप्रेशन के मरीजों से तो मैं मिल चुका हूं. एक तो खुदकुशी करने जा रहा था, अल्लाह ने बचा लिया. दूसरा तो वो तो मेडिसिन पे लग गया है तो बच गया. किसी डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर क्योंकि 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 करोड़ रुपए लोगों के डूबे हैं. हर आदमी चाहता है बैठे बैठे मैं क्या बन जाऊं, अमीर बन जाऊं. ये भी बेतदाली है. तमीज से अमीर बनो, बन गए ठीक है, नहीं तो जितना है उस पर तो गुजारा करोगे ना. हर आदमी चाह रहा है 2 मिनट में बैठे बैठे क्या बन जाऊं. अबे तमीज से बिजनेस करो, टमाटर खरीदो, बेचो, जिस चीज की जरूरत हो. कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमेशा चलेंगी. टमाटर हमेशा खाया जाएगा. इंडिया चाहे आपका टमाटर बंद भी कर दे फिर भी आप टमाटर खाओगे, क्योंकि टमाटर की कढ़ाई का जो मजा है वो विदाउट टमाटर नहीं है. लेकिन छिलका बीज निकाल लिया करो अगर मुझे खिलाना हो तो. मुझे छिलके बीज से एलर्जी है, क्योंकि अब वो सुन के ना लोग मेरे लिए खूब टमाटर ला के रखें. तो टमाटर का छिलका बीज से मुझे एलर्जी है. हर एक को नहीं होती, मुझे है. तो गोश्त है, हर दौर में इंसान खा रहा है. प्रॉपर्टी है, हर दौर में. आज प्रॉपर्टी गिरी है, कल दोबारा, क्योंकि रहना तो है ना. बच्चे तो पैदा हो रहे हैं तो जगह तो चाहिए ना इंसान को. क्या ख्याल है भाई, आप आबादी आज नहीं कल डबल होगी तो उनको चाहिए होगा, प्लॉट चाहिए होगा. तो ये तमीज वाले बिजनेस है, इंसानों वाले बिजनेस, ये किया करो. और वो जो आजकल एक आ रहा है वो क्या है, वो चेन की एक सूरत बनती है ना, 5 आदमियों को आपने पहना दी वो चीज, वो आगे 5 को पहनाएगा, उसका भी आपको कमीशन आएगा. ब्लॉकचेन कहते हैं उसको. क्या कहते हैं, क्योंकि हमने जब इस पे रिसर्च की तो गोल्डन की के नाम से कंपनी ने बड़ा बेवकूफ बनाया था लोगों को. हम लोगों को मना कर रहे हैं, कमाने का सही तरीका नहीं है. ये कौन सा तरीका है, वो अगला 5 को 25 को बेचेगा तो उनका कमीशन आपको किस खाते में मिल रहा है. इसका नुकसान होगा आखिर में, जब कोई जो बंदे रह जाएंगे ना जिनको पहनाने के लिए कोई बंदा मिलेगा ही नहीं, उनकी रकमें डूबेंगी. ये गोरे का कोई दीन नहीं है भाई. वो कहता है जिस तरह से पैसा आता है आए बस. इस्लाम ने आपको एक बाउंड्री खींची है, ये जायज तरीका है और ये नाजायज तरीका है. तभी तो इंश्योरेंस हराम है कि आपके अब्बा मर गए तो आपको पैसे मिल जाएंगे, नहीं मरे तो इंश्योरेंस कंपनी का फायदा है. अबे ये पैसा कमाने का कौन सा तरीका है, ये तो जुआ है. समझते नहीं हो बात को. तो तभी इंश्योरेंस कंपनियां अगर ये ताउन कर रही होती ना तो कभी भी आपके टीबी के मरीज की बीमा पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस ना होती उसकी. वो पहले चेक करते हैं बंदे के मरने के चांसेस कितने हैं. अगर मरने वाला है बिल्कुल भी उसके साथ ताउन, उनको पता है ये अभी पॉलिसी लेके फौरन अगले दिन मरेगा, ठीक ठाक पैसा इसको देना पड़ेगा. वो बिल्कुल बॉडी बिल्डर हो, उसके डोले शोले बने हुए हो, फिटफाट हो बिल्कुल, उसको कहते हैं ये आए. जिसके भी फिलहाल वो उसमें 100-50 इस तरह के आ गए तो उन्होंने कहा अगर एक मर भी गया ना तो 99 का प्रॉफिट तो हमें मिल जाएगा. अब चूंकि अल्लाह का कानून है, वो अल्लाह तो पाबंदियां लगाते हैं, इंसान तो कहता है जाने दो भाई. और ये इंश्योरेंस कंपनियां जो आपको कहती है ना कि हम आपको इतना प्रॉफिट देते हैं, देखें आपकी सिक्योर हो जाते हैं. भाई आप सिक्योर नहीं होते. ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप यूरोप में आधी तनख्वाहें टैक्स में जाती हैं और इलाज आपका फ्री में होता है. नहीं आई मेरा ख्याल है बात. मैं ऑस्ट्रेलिया गया तो उन्होंने कहा हमारा सब कुछ फ्री है. मैं तो खुशी से बेहोश होते होते रह गया. इतने अच्छे अस्पताल, ये भी फ्री, इलाज भी फ्री, फलाना भी फ्री, ढिमकाना भी फ्री. तो मैंने पूछा सर आपकी तनख्वाह, कहते हैं 10 लाख तनख्वाह है, या शायद 1 करोड़, पाकिस्तानी हिसाब से 1 करोड़ थी, बड़े अच्छे. तो मैंने कहा आपका टैक्स, कहते हैं 43 लाख मेरा टैक्स में जाता है. मैंने कहा एक दफा जो आप टैक्स दे देते हो ना, हमारे पाकिस्तान में पूरी जिंदगी की स्कूल की फीसें आपकी अदा हो गई. तो फ्री कहां से है. हाँ, ऑर्गेनाइज हुकूमतें हैं, एक मैनेजमेंट है, तो वो टैक्स देके उन पे लग जाता है. वो भी पूरा नहीं, फिर भी नहीं लगता, बहुत ज्यादा टैक्स है. तो फ्री तो हम लोग हैं भाई. सही बता दूं आपको, एक 50 रुपए टैक्स नहीं दे रहे. खैर, तो मैं ये अर्ज कर रहा था, बार बार मैं दाएं बाएं हो रहा हूं भाई. ये बड़ा मुश्किल है यार, मुझे कंट्रोल करना ना
مجھے کنٹرول کرنا بہت مشکل کام. ہاں تو میں عرض کر رہا تھا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون والذین هم لفروجهم حافظون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون. اللہ کہتے ہیں میں جن کی زندگیوں میں ان ہوتا ہوں، جو اعتدال والی زندگی ہوتی ہے، نہ خوشیوں میں اترانا شروع کرتے ہیں، اوقات سے باہر آ گئے. جیسے غریب کے پاس نیا نیا پیسہ آئے تو کہتے ہیں نا یہ اوقات سے، کہتے ہیں نا لگتا ہے یہ دولت نہیں ہے، بالکل یہاں پہ سے باہر ہو جاتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ اسی طرح وہ لوگ جن کی زندگیوں میں اللہ ان ہے، تو یہ کیسے پتا چلے گا؟ فرمایا لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، وہ اپنی امانتوں اور معاہدوں کی پابندی کرتے ہیں. مسلمان کبھی بھی کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرتا. اگر وہ کسی کا کرایہ دار ہے تو مالک مکان کو بیل دبا کے کھڑا نہیں ہونا پڑتا، وہ اس کا کرایہ جو اس کی امانت ہے اس کے اکاؤنٹ میں پہلی تاریخ کو یا بہت زیادہ 5ویں تاریخ کو بغیر کہے ڈال دیتا ہے. اگر وہ ڈال رہا ہے تو اس کا مطلب اس کی زندگی میں اللہ ہے. اگر وہ نہیں ڈال رہا اور ٹرخا رہا ہے تو اس کا مطلب اس کی زندگی میں اللہ نہیں ہے. تو آپ ہی کوئی ٹینشن آنے تو پھر دیکھو کیسا پاگل ہوگا یہ. اسی طرح میرے بھائی جب کرایہ دار مکان، اپنے سارے قصے لے کے میں آپ کو سنا رہا ہوتا ہوں، اگر کوئی کرایہ دار مکان خالی کر دے تو مالک مکان اس کا ایڈوانس 6 مہینے سال روک کے نہیں رکھتا، بغیر کہے اس کو ٹائم پہ واپس کر دیتا ہے. اگر واپس کر رہا ہے اس کا مطلب یہ مالک مکان انسان کا بچہ ہے. اور اگر کرایہ دار فون کر کے اس کو یاد دلا رہا ہے، اگر وہ مالک مکان میرے بھائی بار بار آپ کرایہ دار اس کو یاد دلا بے اللہ کے بندے میرا ایڈوانس تو دے دے، اور وہ کہ کل دوں گا، پرسوں دوں گا، ترسوں دوں گا، اس کا مطلب یہ مالک مکان انسان کا بچہ نہیں ہے، اس کی زندگی میں اللہ نہیں ہے. اس کو کوئی خوشی یا غم آنے تو پھر دیکھو اس کا ہوتا کیا ہے. پیسوں میں میرے بھائی آج کل نمازی بھائی بھی ہمارے ماشاءاللہ بڑے معاملات خراب چل رہے ہیں. تو وہ جو میں بتا رہا تھا نا 5-6 کروڑ کا نقصان کر کے آیا، خودکشی بیچارہ کرنے والا تھا، تو میں نے اس کو سمجھایا مت کر. کہہ رہے میں کیا کروں، میں شادی شدہ ہوں، اب میرے کرپٹو کرنسی میں بڑھ گیا، میں پیسہ برباد ہو گیا میرا. تو میں نے کہا میرے بھائی آپ نے گناہ کیا، گناہ کا حل کیا ہے؟ 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے توبہ کرو. تو اللہ سے رو کے معافی مانگو. رونا نہیں آتا، رونے جیسی صورت بنا لو. کتنا آسان کر دیا اللہ نے، کیونکہ رونا اپنے اختیار میں نہیں ہے. ہاں کچھ لوگ ہیں جن کے اختیار میں، جب چاہے بٹن دبائے رونا شروع کر دیں گے. ٹی وی پہ آتے ہیں نا شب برات پہ رو رہے ہیں، اس کے بعد ہنس رہے ہیں، وہ پتہ نہیں ان کو اللہ نے کیا صلاحیتیں دی ہیں. تو وہ ایکٹر لوگ ہوتے ہیں، مذہبی ایکٹر بھی بہت ہیں دنیا میں، سیاسی ایکٹر بھی بہت ہیں. بعض دفعہ جس نے مارا ہوتا ہے وہی رو رہا ہوتا ہے سب سے زیادہ جنازے میں. حقیقت یہاں ایکٹنگ بہت ہے، لیکن سچی مچی کا جو رونا ہے بھائی وہ اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتا. تو اپنے کنٹرول میں تھوڑی ہوتا ہے جو سچی مچی کا رونا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ہاں وہ جو تھا نا، میں چونکہ یہ واقعہ سنا دوں، اور بھی بہت سو کو خودکشی کے اللہ نہ کرے خیالات آ رہے ہوں تو یہ سن کے نا ان کو موٹیویشن ملے گی، خودکشی کی طرف نہیں جائیں گے. اب وہ کروڑوں روپے ڈوب گئے، شادی شدہ آدمی ہے. میں نے کہا پہلے تو 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے کیا کرو، توبہ کہ اللہ میں نے ایک دن میں کروڑ پتی بننے کی کوشش کی ہے، مجھے معاف کر دے. دنیا کو مسافر خانہ میں نے نہیں سمجھا. اور علماء منع بھی کر رہے تھے، کرپٹو کرنسی ایک رسکی چیز ہے، ہوائی چیز ہے، ایک سافٹ ویئر ہے. تو کہہ رہے میں نے کہتے ہیں پھر اللہ معاف کر دے گا. میں نے کہا ہاں. کہہ رہے ابا تو نہیں معاف کریں گے نا، بیوی بچے کہاں سے تو نہیں معاف کریں گے نا. کہہ رہے جب گھر میں جاؤ تانے ملتے ہیں. میں نے کہا دیکھو اللہ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ جب بار بار اس کی بے عزتی ہوتی ہے اور وہ برداشت کرتا رہے تو اس کی عزت خود بخود ختم ہو جاتی ہے. اور جب عزت ختم ہوتی ہے تو بے عزتی فیل ہونا ختم. حقیقت ہے. وہ ایک آدمی تھا نا کسی محلے سے آیا، کہتا ہے اللہ کا بڑا فضل ہے میری عزت نہیں ہے اس علاقے میں. لوگوں نے کہا اس میں فضل کی کیا بات ہے؟ کہہ رہا اگر عزت ہوتی نا تو آج بڑی بے عزتی ہو جانی تھی. مجھ سے کام ایسا ہو گیا کہ بے عزتی. کہہ رہے پہلے سے عزت ہی نہیں تھی. دیکھو کوئی چرسی ہیروئن چی جوتے چراتا ہوا پکڑا جائے تو اپنی بے عزتی فیل کرتا ہے؟ وہ بالکل بھی فیل نہیں کرتا وہ. تو میں نے کہا میرے بھائی جب آپ چند دن ابا کے تانے سنو گے، ادھر سے تانا، بیوی کا تانا، بچوں کا تانا، تو چند دن صبر کر لو. کیونکہ وہ نہ گھر چھوڑ کے روڈ پہ سو سکتا ہے بھائی، بیوی بچے چھوڑ کے کہاں جائے وہ. تو میں نے کہا تھوڑے دنوں میں یہ ہوگا کہ آپ کو بے عزتی فیل ہونا، بے عزتی ہوگی فیل نہیں ہوگی. صحیح ہوگی مگر فیل اتنا خوش ہوا نا، صحیح بات ایسا خوش ہوا مجھے لگا اس کے چہرے پہ باہر آ گئی. میں نے کہا چند دن کی بات عادت ہو جائے گی.
ہر وقت آنے. میں یہ سب بھگتا ہوا ہوں اصل میں, کیونکہ میں نے جب دوسری کی تھی نا تو میرے ساتھ یہی ہوا تھا. یہ سب پریکٹیکلی ہو چکا ہے میرے ساتھ. تو مجھے اپنی شروع میں بہت بے عزتی فیل ہوتی تھی. مجھے لگتا تھا دنیا کا سب سے برا آدمی اس کائنات میں ہوں. تھوڑے دن میں فیل ہونا ختم ہو گئی. تو اس کے بعد آٹو پہ سیٹ ہو گئے ہم, آٹو پہ ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ بھئی الا المصلین, ہاں, والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون, امانتوں میں خیانت نہیں کرتے. 2 نمبر ہی نہیں کرتا مسلمان, معاہدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا. زبان سے کچھ بول رہا ہے اور دل میں نیت کچھ اور ہے. آج کل جو جتنی زیادہ ٹوپیاں کرائے نا اس کو اتنا صاحب کمال سمجھا جاتا ہے. جتنا جھوٹ بولے گا اتنا اچھا سمجھا جائے گا. تجارت میں تو اب اعتماد ہی نہیں رہا نا یہاں کی پروڈکٹ. اچھا, میرا ایک بیان چلا ہے کہ ہمارے مسالوں پر باہر ملکوں میں پابندی ہے, یہ فیس بک پہ بیان چلا ہے. اس پہ لوگوں نے نیچے کمنٹس کیے ہوئے یہ جھوٹ بول رہے ہیں, ہم نے تو بہت سارے اپنی کمپنیوں کے مسالے دیکھے ہیں. دیکھو, جب ایک آدمی اتنے کانفیڈنٹلی کسی ممبر پہ بیٹھ کے دعویٰ کرتا ہے نا تو غلط نہیں کر رہا ہوتا. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ غلط کر رہا ہے تو آپ اس کی بات کو سمجھو, آپ اس کو صفائی کا موقع دو. ایک دم جھوٹ کے الزامات لگا دینا. میری دنیا میں کتنی ٹریولنگ ہوئی ہے تو میں اتنا بڑا جھوٹ بولوں گا کہ ان کمپنیوں کو بدنام کرنے کے لیے. باہر ملکوں میں جو مسالے مل رہے ہیں نا ان کا فارمولا چینج ہوتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو میں نے یہ نہیں کہا کہ ان کمپنیوں کو پر بین ہے, میں نے یہ کہا ہے کہ یہ والے مسالے باہر ان کمپنیوں کے نہیں مل رہے ہیں تو فارمولا چینج ہوتا ہے. یہاں جو آپ کے مسالے مل رہے ہیں ان کا فارمولا الگ ہے, باہر جو مل رہے ہیں وہ الگ ہے. تو یہ تو میں نے خود یہاں کے مسالوں کی بریانیاں بھی باہر کھائی ہیں, قورمے بھی کھائے ہیں, پیٹ نہیں خراب ہوتا. یہاں کھاؤ تو خراب ہوتا ہے. اور یہ تحقیق کی ہے پوری کہ وہ چینج ہے. کچھ چیزیں یہاں پر ایسی ڈالی جاتی ہیں ذائقہ بڑھانے کے لیے جو آپ کی صحتوں کا بیڑا غرق کرتی ہیں, لیکن ٹیسٹ اس سے گین ہو جاتا ہے تو پبلک پھوڑتی پھاڑتی ہے, کیونکہ وزیر خوراک کا پتہ ہی نہیں وہ مارکیٹ میں ہے کہاں پہ وہ. اور وزیر خوراک اگر بیچارہ آئے گا بھی تو 4 ڈبے اس کو فری میں دے دیں گے مسالوں کے. تو ان وزیر خوراک کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں جو بھی موجودہ وزیر خوراک ہے. تو خیر, تو باہر ملکوں میں مسالے ہیں, پابندی کا مطلب میرا یہ نہیں تھا کہ یہ نام پہ ہی پابندی ہے, یہ میں نے بیان میں یہ دعویٰ نہیں کیا ہے. تو میں لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ تھوڑا سا اخلاقیات کے دائرے میں رہ کے کمنٹس کیا کریں. آپ یہ بول دیں کہ مفتی صاحب کو غلط فہمی ہوئی ہے, یہ بولا جھوٹ بول رہا ہے یہ مولوی, اس طرح کہتا یہ مولوی جھوٹ بول رہا ہے, مجھے کیا جھوٹ بولنے سے ملے گا بھائی, جھوٹ بول رہا ہے یہ مولوی, جھوٹ بول رہا ہے مولوی. یہ مسالے ہیں تو کوالٹی میں فرق ہے. کچھ چیزیں ایسی ڈالی جاتی ہیں جو باہر ملکوں میں پابندی ہیں تو وہ سارے مسالے اٹھا کے نا کنٹینر سمیت سمندر میں پھینک دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ پاکستانیوں کو کھلاؤ, یہ ان کی آنتیں ہی اس تیزاب کو ہضم کر سکتی ہیں, ہماری آنتیں ابھی اس قابل ہوئی نہیں ہیں. تو گند ہے جو ہم لوگ کھاتے ہیں, کھا لیتے ہیں, ہم بھی کھا لیتے ہیں جا کے ہوٹلوں میں, لیکن اس کے فضائل کم از کم نہ سنایا کریں. اور یہ کیوں ہو رہا ہے اس آیت کی مخالفت؟ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ, معاہدوں کی پابندی, امانتوں میں خیانت. جب کوئی بندہ ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے جاتا ہے تو وہ بھی تو ایک آپ پر اعتماد کر کے گیا ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو اس کو اگر آپ صرف ٹیسٹ کے لیے نقصان دہ چیز کھلانا شروع کر دیں تو یہ بھی تو اس کے ساتھ خیانت ہو رہی ہے. وہ آپ پر اعتماد کر کے آیا آپ کے ہوٹل میں, تو یہ خیانت ماشاءاللہ طبیعت سے چل رہی ہے ہماری سوسائٹی میں. تو الا المصلین, یہ میں بتا رہا تھا کہ وہ جب انہوں نے پڑھا نا الا المصلین تو کیسا پیارا کلام ہے. تو خیر جلدی سے بات کو سمجھ